رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، عزیز گرامی جناب غلام حسین خان اور ان کے دو محبین کون ہیں؟ رسول زمان خان اور خالد خان، ماشاءاللہ۔ ویسے تو میری گفتگو غلام حسین سے ہوئی تھی اور میں کافی دوری پہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کے بہت قریب ہوں اور خدا کرے کہ ایسے ہی قربت برقرار رہے۔ کچھ آمین وغیرہ کہہ دو۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ آمین کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر فضیلت نہ ہوتی بیٹا تو سورہ فاتحہ جہاں سے قرآن شروع ہے جیسے ہی ختم ہوتی ہے ویسے ہی آمین۔ اتنا تو آپ سمجھ ہی نہیں ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو جب کبھی کوئی اچھی بات آئی کرے، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ موما فاطمہ دو سے جلوس کا افتتاح ہوا اور آج تک وہ جلوس نکل رہا ہے اور خدا کرے کہ قیامت کی صبح تک نکلتا ہے۔ اب بتاؤ، آپ کی بات ہے، آپ نہیں بولو گے تو کیا وہ کوئی بہار سے آ کے بنگال سے آ کے کہے گا؟ آپ کی موزے کی بات۔ اور یہ بتاؤں، حقیقت یہ ہے ناظرین جلسہ کہ یہ صدقہ ہے خاتون جنت۔ اس کو آپ مانیں مفتی صاحب، یہ اس نام کا اثر ہے، ورنہ اس علاقے میں تو بہت سے مماثلات تھے، تمام گاؤں تھے، سینکڑوں گاؤں تھے، کہیں سے بھی جلوس محمدی کا انعقاد ہو سکتا تھا، مگر آقا کو منظور تھا کہ جس گاؤں میں میرے بیٹی کا نام ہوگا وہیں سے جلسے کا اہتمام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو، گاؤں والوں کو، عاشقین کو، مومنین کو سب کو سلامت رکھے۔ اور جب میں جیسے ہی میں نے گاڑی موڑی اپنی تو اس وقت مفتی صاحب کی بے مثال تقریر، تاریخی تقریر اور نہایت محبتانہ گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں ایک جملہ عزیز گرامی احمد رضا میاں سنو، اس وقت بھی سنے ہوگے، ان کا یہ نکلا تھا کہ رحمت عالم کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 تاریخ کو نبی کے وفات کی تاریخ ہے۔ اس کو لکھا کس نے؟ اشرف علی تھانوی نے لکھا، چند ان کے ہم مزاج علماء نے لکھا، ورنہ سنیوں نے کہیں نہیں لکھا ہے۔ یہ جو اس کی دلیل کیا دیتے ہیں محبوبی صاحب؟ یہ کہتے ہیں یار وفات کی تاریخ میں یہ خوشی مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ تمہارا نبی ہوگا جس کی وفات ہوتی ہوگی۔ ہمارا نبی تو کل بھی تھا، ہمارا نبی آج بھی ہے اور ہمارا نبی ہمیشہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقصد اعلیٰ حضرت فیضان حضور فیض العارفین، خلیفہ حضور فیض العارفین، خلیفہ حضور فیض العارفین، نعرہ رسالت۔ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ارے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، بلا
ترستا نہیں دیکھ کر امر رحمت، ارے بدوں پہ بھی برسانے والے، بدوں پہ بھی برسانے والے۔ آخری شعر اس قبیلے کا سنیے گا، اس لیے ایڈوانس بکنگ ہوتی ہے، اور خان کی بکنگ تو بڑی اچھی ہوتی ہے، اس لیے زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اتفاق ایسا کہ پرسوں ہم جہاں تھے وہ بھی سب خان تھے، اور اس کے بعد جہاں گئے وہ بھی سب پٹھان تھے، اور آج جہاں آئے وہ بھی سب خان تھے۔ کل جہاں جا رہے ہیں وہ بھی سب خان۔ یہ اور بات ہے کہ کل بہار میں رہیں گے، پرسوں بنگال میں رہیں گے۔ اب وہاں کی برادری کی بات نہیں بتاؤں گا، وہاں تو عجیب معاملہ ہے۔ خیر تفسیر میں نہیں، آخری شعر کہ تو زندہ ہے واللہ، سب کو پڑھ کے بتاؤ تو زندہ ہے ارے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، زور سے بولو آمین، زور سے۔ اب آپ لوگ چپ رہنا، ذرا پیچھے والوں کو دیکھیں کہ وہ کیسا بولتے ہیں، ذرا پیچھے والے بولو آمین۔ چالاک ہے سوچے کہ پکڑ جائیں گے۔ اب تھوڑا تھوڑا آگے آئیے، آپ کو ہم زیادہ دیر تک نہیں بٹھائیں گے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے۔ آئیے ہم ابھی بتائیں گے اس کا فائدہ کیا ہے، آگے ہونے میں کتنا فائدہ ہے۔ اس لیے بس ہاں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں بھائی۔ دیکھیں ایک بار بلانے پہ آ گئے، خدا کرے کہ ان کو مدینہ بلا لیا، انہیں مکہ بلا لیا جائے۔ ہم میلاد نبی میں بلا رہے ہیں، آقا اپنے یہاں انہیں بلا لیا۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، ارے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے رہنے والے، ارے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ ہمارے اخلاق عجوبی صاحب کے لیے سب فرمائش کرتے ہیں، اور یہ میرے لیے فرمائش پتہ نہیں کیا کر کے گئے ہیں۔ کیا ایک شعر سننے دیا، وہ جو نہ تھے نہ تھا، وہ جو نہ دو تھے تو کچھ نہ تھا، تو کچھ نہ تھا، وہ جان وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کے جان ہے وہ، جان ہے وہ جہان ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس اسی کا ترجمہ تو کرنا ہے کہ وہ جو نہ تھے نہ تھا، آگے آپ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے جہان ہے۔ کہ ہمارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، آنکھ ہے، یہ ناک ہے، یہ زبان ہے، یہ لب ہے، یہ اشارے ہیں، یہ انگلیاں ہیں، یہ دست و پاں ہیں، یہ وجہ تمام جسم کے اعضاء ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر یہ کب ہیں؟
ہاتھ کب چلے گا، پیر کب چلے گا، آنکھ کب کھلے گی، کان سے کب سنیں گے، زبان سے کب بولیں گے، ہاتھ سے کب اٹھائیں گے، پیر سے کب چلیں گے، جب جان ہوگی۔ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بولو، جان ہوگی تبھی ہم دیکھیں گے، جب جان ہوگی تبھی ہم بولیں گے، جب جان ہوگی جبھی ہم کھائیں گے، جب جان ہوگی جبھی ہم جائیں گے، جب جان ہوگی جبھی ہم سوئیں گے، جب جان ہوگی جبھی ہم کاروبار کریں گے، جب جان ہوگی تب میلاد کریں گے، جب جان ہوگی تو 11ویں کریں گے، جب جان ہوگی تو 12ویں کریں گے، جب جان ہوگی تو ہم شہید اعظم کی یاد منائیں گے، جب جان ہوگی تو چھٹی کریں گے، جب جان ہوگی تو 12ویں کریں گے، جب جان ہوگی تو ہم سارے کام کریں گے، مگر یہ دنیا کی جان ہے، آقا ساری کائنات کی جان۔ وہ جو نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے، ارے جان ہے تو جہان۔ ایک مصرع اور بتاؤ کوئی دور سے اسی میں کا ہاں ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، کیا عقیدہ دیا ہے امام میں اس کو محبت نے۔ خوف نہ رکھ ذرا رضا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے تیرے لیے، ارے میرے لیے امان ہے تیرے لیے، امان ہے، ارے میرے لیے امان ہے تیرے لیے۔ امان ہے۔ حضرات یہ تو فرمائش تھی، اب میں دوسری فرمائش نہیں پیش کروں گا، بس چند باتیں عرض کروں گا آپ سے معذرت کے ساتھ۔ غلام حسین میاں جب بھی ہم کو بلاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ آپ 3 گھنٹہ بولیے، میرا تو 5 گھنٹے کا ریکارڈ ہے الحمدللہ، مگر آج کے لیے نہیں ہے، عمر کے بھی لحاظ سے، ڈاکٹر کے بھی لحاظ سے، یہ تو ان کی بات ہے کہ میں ان کی بات کبھی نہیں ٹالتا، شرط یہ ہے کہ جب خالی رہوں تو میں ان کی بات ٹالتا نہیں۔ ہماری 5:54 میں ٹرین ہے، اب میں کتنے دیر سوؤں گا، کب اٹھوں گا، کب جاؤں گا، فیصلہ آپ کے ساتھ ہے، اس لیے آپ بالکل اطمینان سے بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کا دل پاک پاک ہو جائے گا۔ قرآن کا فرمان، بعد میں خاموش ہو جانا، پہلے تھوڑی دیر بولنا، بعد میں خاموش ہو جانا۔ آج مفتی صاحب کی میں نے جو تقریر پہلی بار اس انداز کی سنی، دل باغ باغ ہو گیا، اب دل کہنے لگا اب ان کو بھی بنگال دکھانا پڑے گا، بنگال دکھانا پڑے گا۔ اتنا بڑی تاریخی بات کر رہے تھے، وہ بھی آمد سرکار کے بارے میں، آقا کے آنے کے بارے میں، آقا کے آنے کے بارے میں، ہر نبی آنے والا آیا، ہر رسول آنے والا آیا، ہر پیغمبر آنے والا آتا رہا اور آنے کے بعد جاتا رہا، مگر قربان جاؤ ہر نبی نے میرے نبی کا تذکرہ کیا، یہی کہتا رہا میرے بعد وہ آ رہے ہیں، میرے بعد وہ آ رہے ہیں، میرے بعد وہ آ رہے ہیں، میرے بعد وہ ایک بات بولو، میرے بعد میرے بعد میرے بعد 5 نبیوں کا تذکرہ ہے جس کی میلاد خدا نے پڑھی، خدا نے پڑھی، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ 5 نبیوں کی میلاد اللہ نے پڑھی، میں سوچنے لگا یا اللہ، اے اللہ
तूने इनकी मिलाद क्यों पढ़ी? अल्लाह ने कहा इसलिए पढ़ी कि कल जब तुम मिलाद पढ़ोगे तो कुछ ऐसे वैसे लोग, कुछ बुरी डी वाले, कुछ बुरी डी वाले कहेंगे मिलाद कहाँ से साबित है? मगर मुफ्ती आदिल साहब मैं कह रहा हूँ, कुरान में हराम के लिए कह दिया गया, ये हराम है, शराब हराम है, झूठ हराम है, ग़ीबत हराम है, चोरी हराम है, ये हराम है, वो हराम है। जितने मामलात थे, बुरे काम थे, उसे रोक दिया गया। मगर मिलाद कहीं रोक गई हो तो बताओ। क्या बात है, माशाअल्लाह उसे जाता है, रोका उसे जाता है जो नाजायज होता है, और दलील वहाँ दी जाती है जहाँ हराम होता है। यहाँ दलील की इसलिए जरूरत नहीं है कि खुदा ने खुद मिलाद पढ़ी। हजरत आदम की मिलाद पढ़ी, हजरत मूसा की मिलाद पढ़ी, हजरत ईसा की मिलाद पढ़ी, और मेरे आका रहमत आलम की अल्लाह ने मिलाद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसमें ईद मिलाद नबी, मसलके आला हज़रत, नारे रिसालत। बस इन्हीं की तारीख से मिलती हुई एक तारीख नबी आए। पे गौर कीजिएगा, नबी आए, बोलिए नबी आए। अच्छा, आता कौन है? जो पहले से मौजूद है। खालिद खान, ये गुलाम हुसैन खान, ये नसरुद्दौला खान। बाबा माशाअल्लाह, कौन है भाई जरा बताओ? अरे ये तो मेरे बहुत पुराने साथियों हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो जरा मुलाहाजा फरमाइए, ये यहाँ अपने घर से आए, ये मुफ्ती आदिल साहब अपने घर से आए, इखलाक महबूबी साहब आए, हमारे नाजिम साहब आए, अजीज़म अहमद रजा आए, पूरे हिंदुस्तान में माशाअल्लाह पढ़ते हैं, आज आए। ये पैदा थोड़ी हुए, याद पैदा नहीं हुए। अरे ये क्या, हम भी आज पैदा नहीं, आज आए, पता चला कहीं थे जभी तो आए, कहीं थे जभी तो आए, अगर होते न तो आने का सवाल ही नहीं था। मेरे आका आए। अच्छा, कहाँ से आए? तो मुफ्ती साहब से मैं नहीं कहूँगा कि आप बताइए, न मैं अपने तरफ से बताऊँगा, बल्कि कुरान से पूछूंगा, ये कुरान तू बता दे, ये आने वाला नबी है, ये खातमुन नबीन है, ये खातमुल मुरसलीन है, शफीउल मुज़निबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, ताहब व जासीन है, मुज़म्मिल व मुदस्सिर है, शाहिद व मुबश्शिर है, नबी व नज़ीर है, दाइयन इलल्लाह है, सिराजम मुनीर है। ये वो नबी है कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने हमारा के देने वाला है सच्चा कि कल्ब से औलिया कल्ब से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, अरे और रसूलों से आला। एक बात सिर्फ, हालांकि आपको मालूम है, थोड़ी तशरीह के साथ, आता वही है जो पहले से मौजूद, जो से मौजूद हो या मौजूद रहता। माइक वाले बाबू, ये आए हैं तो कहीं से जभी तो आए हैं, होते ना तो कैसे आते। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाइए, मेहरबानी कीजिए, क्योंकि ये पूरा महीना मेरा तकरीरों का है।
مسلسل. اور یہ تو یوپی ہے, یوپی میں بھی اب ایک ایک دن میں 2 تقریریں ہو جاتی ہیں. اور بنگال میں پہنچوں گا تو ایک دن میں 3 تقریر کرنا ہوگی. اگر آواز بیٹھ جائے گی تو کیسے بولیں گے؟ تھوڑا مائک کی آواز اچھی رہے گی تو کبھی نہیں بیٹھتی. ہماری آواز بیٹھتی نہیں ہے. زور سے بولیے, محبت سے بولیے, عشق میں بولیے. قرآن کا فرمان ہم سارے بندوں کا ایمان. لقد جاءکم رسول. قرآن سن رہے ہو, رامائن نہیں سن رہے ہو. الحمدللہ ہوما فاطمہ جوت کے مسلمان ہو, اس لیے زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. قد جاءکم, لقد جاءکم رسول. آگے آپ لوگ نے بول دیا کیجئے تاکہ یہ ہاں لقد جاءکم زور سے لقد جاءکم. غلام حسین آنے جانے کا سلسلہ بند کرو اور بیٹھو کچھ سنو, تب تو مزہ آئے گا. اب آتے جاتے رہو گے تو بات بھی ادھر سے ادھر ہو جائے گی, اس لیے غور سے سنیے. آقائے ابھی آپ نے سنا مفتی صاحب سے, اس وقت داعیاں جاتی تھی اور بچوں کو لے جاتی تھی. حضرت حلیمہ بھی دیر میں پہنچی, اس لیے کہ اونٹنی ضعیفہ, کمزور, ناتواں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اے میرے شوہر نامدار, سب بچوں کو دائیاں لے گئے, ایک رہ گیا ہے جو در یتیم ہے, ایک رہ گیا ہے جو خاتم النبیین ہے, خاتم المرسلین ہے. کہو تو لے لے, کہا دیر مت کرو فوراً لے لو. آقا کو لے کے چلے, ساری دائیاں چلی گئیں, مگر جب حضرت دائی حلیمہ نبی کو لے کے چلی تو جو اونٹنیاں آگے چلی گئی تھی, کوئی سعد اللہ نگر, کوئی امگھٹی گھاٹ, کوئی مدو بھٹا, کوئی مچھلی گاؤں, کوئی منکا پور, کوئی گونڈا پہنچ گئی تھی. یہ ساری اونٹنیاں وہیں رہ گئیں اور دائی حلیمہ کی اونٹنی لکھنؤ پہنچ. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حالانکہ وہ لکھنؤ تھا ہی نہیں اس وقت, یہ تو ایک مثال بتا رہا ہوں. ساری اونٹنیوں کو پیچھے, جس پہ آقا بیٹھے وہ آگے. تو سے بولو وہ آگے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر وہ اونٹنی آگے کیوں ہو گئی؟ آواز آئی, یہ دیکھو اس پہ بیٹھا کون ہے. یہ کیوں بیٹھے ہیں کہ جب یہ مسجد اقصی میں پہنچیں گے تو سارے نبی پیچھے ہوں گے. یہ نبیوں کے نبی ہیں, یہ آگے ہوں گے. حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک. بابو کیا کر رہے بیٹے؟ اچھا کوئی بات نہیں ہے, کہو تو اس کو بند کرا دیں, ایک ہی رہے. ہاں زور سے بولو. کیونکہ ساری اونٹنیاں چپ ہو گئیں. ہم نے کہا اونٹنیوں تم پیچھے کیوں ہو گئیں؟ کہنے لگے میں آگے جا ہی کیسے سکتی ہوں, اس لیے کہ اس پہ سردار انبیاء بیٹھے ہیں, سردار انبیاء بیٹھے ہیں. اور میرے آقا تشریف لے گئے اور جب گھر پہنچی تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی واقعہ آپ نے سنا کہ جو دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا. کیوں نہ دیوانہ ہو جاتا؟ آقا کی شان یہی ہے اور آقا کی ذات یہی ہے. میرے آقا کا مقام یہی ہے کہ مدینہ یسرب بھی رہتا, کبھی طیبہ مدینہ کبھی مدینہ یسرب بھی رہتا,
कभी तैबा नहीं होता मेरा आका मेरा मौला अगर आया, अरे मेरा आका मेरा मौला अगर। अभी आपने सुना एक बादल का टुकड़ा आया, बात आपने कही माशाअल्लाह, आपकी ज़बान अल्लाह सलामत रखे। बादल का टुकड़ा ये तो नबी की ज़ात। अरे मौला अली जब शिकम मादर में आए, पहले जोर से बोलो, ये वलियों के वली हैं और मेरे आका तो नबियों के नबी हैं। मेरे आका नबियों के। मौला अली जब शिकम मादर में आए तो रिवायत है वालदे अली कहती हैं जब भी नबी हमारे घर आते, भाई ऐसे बोलोगे तब तो हम नहीं बोल सकते हैं। तुम्हें नहीं बेटा, बड़े लोगों को कह रहे हैं, तुम तो बोलते ही हो, नहीं बोलना होता तब भी बोलते। अरे बोले वो जिनको बोलना है, जोर से बोलो। बच्चे बड़े अच्छे हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे। ये अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे, मगर थोड़ी देर के लिए तुम चुप रहो। जरा बड़ों से हम कुछ बात करवाना चाहते हैं, जरा मुलाहजा फरमाइए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से। बात में क्या अर्ज कर रहा था, नबी जो बात कर रहे थे निकल जाती है, उसकी कोई बात नहीं है। मौला अली, वाह 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 वाह, जोर से बोलो। वलियों के जी, उनकी वालदा कहती हैं कि जब भी आका तशरीफ लाते तो मौला अली मेरे शिकम में खड़े हो जाते। थोड़ा कुर्सी और करीब हो जाए, थोड़ा सा, माशाअल्लाह, और थोड़ा। अरे अल्लाह आपको बिल्कुल करीब ही कर दे, हबीब कर दे माशाअल्लाह। मौला अली के बारे में हजरत उनकी वालदे मुकर्रमा फरमाती हैं कि जब नबी मेरे घर में आते तो मौला अली खड़े हो जाते, पेट में खड़े हो, और सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि इस्तकबाल नबी के लिए जिधर जिधर नबी जाते उधर उधर मौला अली हो जाते। अपने पीठ को उधर नहीं करते, अपने चेहरे को कर लेते। सवाल ये पैदा हुआ, ये वालदे अली वो अंदर हैं, शिकमे पाक में हैं, आप देख कैसे रही हैं? आपने फरमाया अंदाजा बताता है मौला अली की जात ये है कि जब भी नबी उनके घर में आते तो वो फौरन अपने रुख को नबी की तरफ कर देती। हालांकि आपके शौहरे नामदार इशारा फरमाते बैठ जाओ, क्यों तुम खड़ी हो जाती हो? तो आप कहती थी जब शिकम में रहने वाला अली खड़े हो जाते हैं तो हम क्यों ना खड़े? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौला अली, खलीफे हुजूर फैजुल आरफीन, खतीबे जहांगीरी, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उनकी आल की भी एक सुन लो विलादत, फिर नबी की विलादत सुनो। ये आल कौन है? हजरत ख्वाजा खानकान, शहंशाह हिंदुस्तान, फख्रे हिंदुस्तान, वालिए हिंदुस्तान, जिनके बारे में किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में एक शेर सिर्फ सुन लो कि अगर न होता तेरा आस्ता गरीब नवाज, मुझसे बोलो, न होता तेरा आस्ता गरीब नवाज, गरीब का था ठिकाना कहाँ गरीब नवाज, अरे गरीब का था ठिकाना कहाँ। उनकी वालदा कहती हैं कि जब हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकमे मादर में रहते थे तो वहाँ भी वो
ضربے لا لگاتے تھے میں خود اپنے کان سے سنا کرتا کہ گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کے جھولے ارے محتاج کا جب یہ مختار کالم ہوگا تو دائی حلیمہ اپنے گھر پہ لے کے گئیں اور گھر لے جانے کے بعد وہ بکریاں جو اتنا دودھ دیتے تھیں اب مفتی صاحب سے پوچھو بتائیں گے کتنا دودھ دینے لگیں اس کے واقعات کی تفصیل میں نہیں بہرکیف میرے آقا یعنی بشری کیفیت اور اس دنیاوی کیفیت کی بنیاد پر ورنہ یہ وہ ہیں کہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور ناظم جلسہ نے کہا تھا کہ سلام کے بھی شعر تو اب سنو میرے آقا کی ذات ابھی لب میں حرکت ہونے والی ہے دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ رو رو کر اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے وہ رو رو کر یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہم انسان ہیں دیکھو ہم بشر ہیں دیکھو میری بشریت اور میری انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو روتے ہوئے آئے ہیں مگر اس دنیا میں ایک ایسی ذات بھی آئی ہے جو روتی نہیں بلکہ دنیا کو ہنساتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد ماشاءاللہ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ صاحب اس دنیا میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے چاہے وہ مفتی ہو عالم ہو مقرر ہو مفسر ہو ولی ہو غوث ہو قطب ہو صحابی ہو تابعی ہو تبع تابعی ہو شہید ہو قطب ہو اقطاب ہو اقواس ہو نقبہ ہو دنیا میں کوئی بھی پیدا ہوگا تو روئے گا جواب دو پیدا ہوگا تو پیدا ہوگا تو اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ایک ایسا پیدا ہونے والا بھی پیدا ہوا جو روتا ہوا نہیں سارے جہاں کو ہنساتا ہوا آیا امام اس کو محبت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں لبوں کی نظر لاکھوں سلام ان لبوں کی نظر لاکھوں سلام آپ پیدا ہوں گے تو زبان پہ جو حرکت ہوگی وہ دنیا کی آواز نکلے گی مگر نبی جب پیدا ہوئے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ جس کی ترجمانی امام اس کو محبت یوں فرماتے ہیں کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ساری دنیا روتی ہوئی آئی آقا مسکراتے آئے ابھی آپ نے مفتی صاحب سے جملہ سنا آقا نے کیا کہا یا رب حب لی امتی بھئی اگر آپ کو نبی سے محبت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہے یقیناً ہے تو اس محبت کا اظہار کیجئے ایک مفتی صاحب ابھی کل ہم نے سنا تقریر کر رہے تھے اور لوگ خاموش تھے تو آپ نے فرمایا نبی کا ذکر
اور خاموشی یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ عاشق نبی ہے تو خاموشی نہیں، اور سن لو اگر چپ ہو تو یہ آپ کی بات نہیں ہے، اور جو بولتے ہیں وہ اپنے سے نہیں بولتے، انہیں نبی بلواتے ہیں۔ زور سے بولو، زور سے، محبت سے بولو، نہیں بولنا، مگر جہاں بولنا ہو وہاں بولا کرو۔ اب ذرا ملاحظہ فرماؤ، ایک سوال ہے مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ نبی پیدا ہوئے روتے ہوئے، ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر، ہر صحابی پیدا ہوا تو روتا ہوا، مگر میرے نبی آئے تو مسکراتے ہوئے۔ بھائی ایسا کیوں؟ اس کی وجہ سنو، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ دنیا والوں تم اس میں بھی برابری نہیں کر سکتے، تم دنیا میں آؤ گے روتے آؤ گے، میرا محبوب آئے گا تو مسکراتا ہوا جائے گا، تاکہ تم برابری نہ کر سکو۔ جیسے نبی آئے ویسے ہم آئے، نہیں نہیں، تمہارے آنے میں فرق، آقا کے آنے میں فرق، آپ آتے ہو تو بول نہیں سکتے، اور نبی آئے ہیں تو امتیوں کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ کی ہر چیز میں مثال ہے۔ ابھی مولانا کہہ رہے تھے نبی 12 کو آئے، کون سی تاریخ آنے والی ہے نا؟ کس دن 12 ہوگی؟ ماشاءاللہ منگل کو 12 تاریخ ہے۔ پورے ہندوستان میں ماشاءاللہ 19 کو جلوس نکل رہا ہے۔ خدا کرے کہ آپ بھی شان و شوکت کے ساتھ جیسے نکالتے تھے، اللہ کی طرف سے غیبی انتظام ہو جائے اور آپ بھی جلوس۔ آمین آمین آمین، زور سے بولو، اور زور سے بولو۔ آپ کتنا بھی مجمع کر لیں گے، یہاں سے سادھو لال نگر تک ہوگا یا حضرت الہی بخش تک ہوگا، مگر حضرت جبریل نے تو 70,000 فرشتوں کا جلوس نکالا۔ بولو نکالا تھا کہ نہیں؟ اب آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیے، 12 کیا تاریخ ہے؟ سب لوگ بولو کتنی تاریخ ہے؟ نبی کے آنے کی تاریخ کتنی ہے؟ اور مہینہ بھی 12 یہی ہے محبت کا تارا، ہم غلاموں کا سہارا۔ مفتی صاحب تھوڑا بولیے گا کہ جو نہ مانے وہ پھرے مارا۔ کیا کہنے؟ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب شعبان، رمضان شوال، ذی القعدہ ذی الحجہ، کتنے ہوئے؟ بابو بولو کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، کتنے ہوئے؟ چینل والے تم بھی بولو کتنے ہوئے؟ چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادو، ماگھ، کارتک، اگہن، پوس، ماگھ، پھاگن، کتنے ہوئے؟ ارے کلمے میں لا الہ الا اللہ میں اگر حروف 12 تو محمد الرسول اللہ، اس میں بھی کتنے ہیں؟ بولو کتنے ہیں؟ یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل، یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل، ارے یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل، یہ 12 نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو، یہ 12 نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو۔ محمد سر کن کی ابتدا ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہاں جو کھائیں اس کے ساتھ بھی یہ توجہ رکھیں گے، زور سے بولیں ساتھ رہیں گے تو ہم چھڑوا دیں گے اس کو اسٹیج پہ آپ کو کھانے کے لیے، یہ ہماری ان کی بات ہے، آپ مت کچھ اس کو ہاں وہ کیجئے گا، زور سے پہلے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا میں کہہ رہا تھا؟ 12، زور سے بولو 12۔ یہ محفل ہے نعتیں
آپ لوگوں میں ان میں فرق ہے بیٹا، تو تم لوگ پڑھو گے تب نہ ان کو پڑھنا آئے گا. یہ محفل ہے نعتیں سنانے کی محفل ہے قسمت بنانے کی محفل. ارے یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل. یہ بارہ نہ ہوتے تو شعر میں نے پڑھا تھا، محمد سر کل کی ابتدا ہے. بہت اچھا آپ لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور بھی قوت عطا فرمائے. اور مفتی صاحب کا کیا کہنا، مگر میں ان کے توسط سے یہ شعر دے رہا ہوں. پہلے کہہ دو سبحان اللہ. محمد سر کل کی ابتدا ہے، محمد حشر کن کی انتہا ہے. محمد حشر کن کی انتہا ہے. یہ افلاک کو زمین، یہ چاند تارے. ابھی حدیث آپ نے سنائی ہے کہ چمک روشنی چاند میں سورج میں بذات خود نہیں آئی. نبی کو غسل دیا گیا، خطرات گرے لگ گئے، روشنی آ گئی. چاند کو چاندنی مل گئی، سورج کو روشنی مل گئی. تو یہ افلاک کو چاند تارے، ارے نہیں صدقہ محمد کے تو کیا ہے. بولو بولو، نہیں صدقہ محمد کے تو کیا ہے. مفتی صاحب سے پوچھو، ارے میاں یہ تو مفتی ہیں، اخلاق میاں سے پوچھو، شاعر اسلام احمد رضا سلم المنان سے پوچھو، ہمارے ناظم سے پوچھو، مولانا سید فیضان میاں سے پوچھو، اور جتنے بیٹھے ہیں اسٹیج پہ یہ سب بتائیں گے. یہ بابو دونوں کہاں بیٹا، ہم ہی جائیں. آپ اندازہ کرو، غلام حسین میں قریب 4:30 بجے مئو واقعہ سے نکلا، اور عصر کی نماز چونکہ وہاں سب دیوبندیوں کا علاقہ ہے، ہر مسجد وہابیوں کی. آن روڈ کئی مسجدیں تھیں. بابو نے کہا نماز پڑھ لیں. ہم نے کہا بیٹا دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ سڑیے لوگ ہیں، یہاں کیسے نماز ہوگی. آگے بڑھے، پھر ایک مسجد ملی خالی پوری، تو وہاں پہ نماز عصر ادا کی. اب مغرب کی فکر ہوئی تو آن روڈ ایک مسجد بڑی حسین، بڑی جمیل، بڑی خوبصورت سنیوں کی مسجد، سلطان پور کے بائی پاس پہ بہت خوبصورت مسجد، بہت شاندار. اکثر میں وہاں جب بھی کوئی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پڑھتا ہوں. مغرب ہم نے وہاں آتا ہے. بات سوچو کہاں سلطان پور کہاں یہ، اور چلا آ رہا ہوں کہ بھائی چلو غلام حسین اور خالد میاں اور کون بابا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ان لوگوں نے بلایا ہے تو جلدی پہنچ جائیں. اس قدر تکان تھی کہ میں آتے ہی لیٹ گیا، فراش ہو گیا، کیونکہ سکت و ہمت نہیں تھی. کیونکہ روز کی کیفیت یہ ہے کہ مشکل سے 3-4 گھنٹے رات کی نیند ہوتی ہے، اور دن میں آپ اگر کبھی جائیں، غلام حسین کئی بار گئے ہیں، مریدین کا حلقہ نہ بیٹھنے دیتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں، دن بھر بھیڑ بھاڑ رہتی ہے. کسی طرح سے وہاں سے چلے بڑے مشکلوں سے اور یہاں تک پہنچے. اب انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ پھر صبح جو سفر ہمارا جاری وہ ساری ہے بخیر و عافیت لے جائے، بخیر و عافیت جائے. مگر ایک بات صرف چلتے چلتے آپ سن لیجئے، گھبرانا نہیں، ایک بات سے 2-3 باتیں ہو جاتی ہیں. زور سے کہیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ. بڑی پیاری بات وہ یہ ہے، ہر عالم بتاتا ہے، ہر حافظ بتاتا ہے، ہر قاری بتاتا ہے. آقا نے ایک بار سوال کیا تھا حضرت جبریل سے، وہ بڑا مشہور سوال ہے، سب جانتے ہیں. جبریل تم بڑے ہو یا میں بڑا؟ زور سے پہلے بولو. سوال کس کا ہے؟ نبی کا. جواب دینے والے جبریل اور سوال کرنے والے خاتم النبیین. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگ ہوتے ہیں نا، ابھی مفتی صاحب سے پوچھیں
تو انشاءاللہ یہ بھی فوراً جواب دیں گے، علم والے ہیں، یہ ہم سے پوچھیں، اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تھوڑا توقف کریں گے، تھوڑی دیر بعد میں بولیں گے، ناظم صاحب سے پوچھیں گے، ہو سکتا فوراً یا تھوڑی دیر بولیں، مگر قربان جاؤ یہ جبریل ہے۔ کیا بات ہے، ارے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے قدر و شان اہل بیت۔ مجھے بولو سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، مفتی عادل صاحب سن 14 میں جب حج کرنے گئے تھے تو حضرت ابراہانی کا مکان اس وقت موجود تھا، جہاں سے نبی بیٹا معراج میں تشریف، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دیوار اور وہ ستون بھی موجود تھا جہاں آقا نے وضو فرمایا تھا، اس ستون سے اس وقت تک خوشبو نکلتی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر سننے اسے چومتا تھا اور یہ نزدیک خبصہ ہٹاتے تھے، ہٹو ہادہ شیر ہادہ شیر ہادہ شیر، یہ یہی کہتے تھے۔ ایک سنی پہنچا اور اس نے پینا شروع کیا، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ بولے ہادہ شیر۔ کیا بات ہے، بھوسا لگانا شروع کیا اس کو، وہ بھاگا اور جتنے بھاگ رہا ہے اتنے مار رہا ہے، کہتا ہادہ شیر ہادہ شیر ہادہ شیر ہادہ شیر، کیا شرک لگا رکھا ہے؟ ارے میں تو وہاں چوم رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے خدا کو چوما نہیں جا سکتا ہے، یہ حبیب خدا کی نشان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، نعرہ رسالت، خطیب جہانگیری، نعرہ تکبیر۔ تو اس وقت جب میں گیا تھا تو وہ تھا، مگر اسی وقت ان خبیثوں نے اس کے نام و نشان کو مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اللہ انہیں نیست کر دے، آمین، اللہ انہیں نابود کر دے، انہیں ختم فرما دے۔ حضرت جبریل اس مکان میں آئے، کب آئے؟ جب آقا محو خاک، میں تفصیل میں نہیں، ایک اشارہ عرض کرتا ہوں، میلاد پڑھنا ہے۔ آقا وہاں گئے، کیوں گئے؟ نبی کے گھر میں نہیں آتے، وہاں جاتے، جواب ملا، نبی کو معلوم تھا آج معراج ہونے والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ میں گھر میں رہوں گا، حضرت جبریل آ نہیں سکتے ہیں، اس لیے پھوپھی کے گھر پہ چلے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھوپھی کے گھر پہ چلے گئے۔ یہ حضرت جبریل ہیں جو مقام نبوت سمجھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں جبریل سے، جبریل تم بڑے ہو یا میں؟ تھوڑی دیر تک سوتے رہے، عرض کرنے لگے آقا عظمت میں آپ بڑے، شان میں آپ بڑے، شوکت میں آپ بڑے، نبوت میں آپ بڑے، رسالت میں آپ بڑے، امامت میں آپ بڑے، آپ بھی کبھی کبھی بول دیا کرو، امامت میں، فضیلت میں، رفاعت میں، مقامات میں، مگر ایک بڑائی آپ کے صدقے میں مجھے ملے۔ یہ نہیں کہا میں بڑا ہوں، ایک بڑائی آپ کے صدقے میں مجھے ملی۔ آقا نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے آقا عمر میری بڑی، عمر میری بڑی۔ آقا نے کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں، جب تم نے دعویٰ کیا تو دلیل دو، عمر کیسے بڑی ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جب اللہ نے آپ کے نور کو، جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، بیٹا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو نہ زمین ہے، نہ زماں ہے، نہ مکی ہے، نہ مکہ ہے، نہ عرش ہے، نہ فرش ہے، نہ فلک ہے، نہ ملک ہے، نہ زمین ہے، نہ ذرات ہیں، نہ شمس ہے، نہ قمر ہے، نہ بحر ہے، نہ بر ہے، نہ نجم ہے، نہ اختر ہے، نہ شام ہے، نہ سحر ہے، نہ برگ ہے، نہ سمر ہے، نہ خشک ہے، نہ تر ہے، ابھی تو بولو، دریا ہے، نہ رم الروانی ہے، نہ سمندر ہے، نہ طغیانی ہے، نہ بلبل ہے، نہ چہک ہے، نہ پھول ہے، نہ مہک ہے، نہ لو ہے، نہ قلم ہے، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ فرش ہے، نہ زمین ہے، نہ ذرات ہے، کوئی چیز موجود نہیں۔ آقا نے فرمایا کچھ تو ہوگا،
کہ میرے آقا ایک نور دیکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک نور دیکھا اچھا کتنے بار کہ میرے مولا 72,000 بار، کہنے 70,000 بار، 77,000 برس تک وہ ڈوبا رہتا، پھر وہ نظر آتا، اور میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ آقا نے کہا اس کا مطلب کہ وہ تم سے پہلے تھا۔ کہنے میرے آقا اگر ہوتا نا تو کیسے دیکھتا؟ ہمارے جو مفتی صاحب پہلے تھے تو یہ وہ تھے، تبھی تو تھے۔ کہا اس کا مطلب وہ تم سے پہلے، ہاں میرے آقا پہلے تھا جبھی تو میں نے دیکھا۔ کہا تو وہ تم سے بڑا، کہنے پہلے ہے وہ تم سے بڑا۔ میرے آقا تب تو وہ ہے۔ کہنے لگے سنو سنو، جب وہ تھا اور وہی نور میرا تھا، جس کو تم نے 70,000 72,000 بار دیکھا ہے، وہ میرا نور تھا، اور میرے نور سے ساری کائنات کو ظہور بخشا۔ وہی نور نبی جب دائی حلیمہ لے کے گئیں اور آقا بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک سوال ہوتا ہے، آقا بکریاں چرانے تو آواز آئی اس لیے تاکہ تمہیں سنت طریقہ مل جائے۔ ایسا نہیں دوسروں کو کھیت چرانے کا نہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ چراؤ، کسی کا کھیت نہ چرے۔ آقا لے جانے لگے۔ ایک دن طبیعت کو ناساز ہوئی، آقا تشریف نہیں لے گئے۔ ایک لوگ جو گئے تھے بچے آئے، کہنے لگے دائی حلیمہ آپ کی ایک بکری شیر اٹھا لے گیا۔ آقا کے کان میں آواز گئی، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ آقا نے کہا میری بکری شیر اٹھا لے جائے، ہمت کیسے؟ آگے بڑھے، سارے بچے پیچھے پیچھے، کیونکہ آقا جب چلتے تھے شجر سلام کرتے، حجر سلام کرتے، پہلو پر سلام کرتے، پہاڑ سلام کرتے، درخت سلام کرتے۔ آپ بھی ایک بات کہہ دیجئے یا نبی سلام سلام کرتے۔ آقا گئے، وہ شیر جو بکری کو لے کے گیا تھا، وہ سارے شیر استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم نے پوچھا شیرو تم کھڑے کیوں ہو رہے ہو؟ شیروں نے کہا کہ ہم اگرچہ جانور ہیں مگر تعظیم مصطفیٰ کرنے والے ہیں۔ یہ مفتی صاحب کیسے جانور ہیں جو تعظیم نہیں کرتے ہیں؟ وہ جانور بہتر تھے جو نبی کی تعظیم کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہیں جو تعظیم نہیں کرتے۔ آقا نے فرمایا تم نے میری بکری کیوں کھا لی؟ آقا اتنی ہمت کہاں کھا لے؟ کہا پھر کہا جب آپ آتے تھے تو ہم شیر لوگ چھپ چھپ کے آپ کو دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، مگر آپ اتفاق جب ایک دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، تو ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، میٹنگ لی، ایسا کرو بکری چرا لو اور آقا چھوڑانے آئیں گے، ہم نبی کی زیارت کریں۔ یہ ہے آقا کا مقام۔ وہاں پہ تو یہ حال ہے کہ شجر و حجر بھی آپ کے انتظار میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی وقت ضرور آئے گا۔ اب 1 گھنٹے میں صرف 5 منٹ ہے، اس میں ہم سلام پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ مصطفیٰ